الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد۔ ایک غیر مقلد نے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ پر اعتراض کرتے ہوئے یہ بات کہی کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ مجتہد نہیں تھے، اور امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے خلاف بہت سخت جملے اور بے ادبی کے الفاظ استعمال کیے، اور یہ چیلنج کیا کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا مجتہد ہونا قرآن و حدیث سے ثابت کر دو، میں آپ کی بات تسلیم کر لوں گا۔ تو بنیادی طور پر یاد رکھیے، اہل سنت والجماعت 4 دلیلوں کو مانتے ہیں۔ نمبر 1 کتاب اللہ، نمبر 2 سنت رسول اللہ، نمبر 3 اجماع امت، اور نمبر 4 مجتہد کا اجتہاد جسے قیاس شرعی کہتے ہیں۔ اور ان 4 دلیلوں کو اہل سنت والجماعت دلیل شرعی مانتے ہیں، اور ان 4 دلیلوں میں سے کسی ایک دلیل سے کوئی مسئلہ ثابت ہو جائے اس مسئلے کو شرعی مسئلہ مانتے ہیں۔ تو لہذا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا مجتہد ہونا وہ دلیل شرعی سے ثابت ہے، اور وہ ہماری 4 دلیلوں میں سے تیسری نمبر کی دلیل اجماع امت سے ثابت ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا مجتہد ہونے میں، فقیہ ہونے میں، اور مجتہد مطلق ہونے میں، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مجتہد ہونے میں امت کا اجماع ہے۔ پوری امت مسلمہ، شافعی، مالکی، حنبلی اور حنفی، امت مسلمہ کا جو اکثر طبقہ ہے وہ شریعت پہ عمل ان 4 فقہا کے ذریعے کرتا ہے، اور کسی مسئلے پر ان 4 فقہا کا اتفاق ہو جائے یا ان 4 فقہ کا اتفاق ہو جائے تو اسے اجماعی مسئلہ کہتے ہیں۔ شوافع امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مجتہد ہونے کے قائل ہے، فقیہ ہونے کے قائل ہیں۔ مالکی حضرات امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کے مجتہد اور فقیہ ہونے کے قائل ہیں۔ حنفی تو ہے ہی، وہ تو ازہر من الشمس ہے، اور اسی طریقے سے حنبلی حضرات بھی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مجتہد اور فقیہ ہونے کے قائل ہیں۔ تو جب چاروں اس مسئلے پر متفق ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ مجتہد ہے، تو معلوم یہ ہوا کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا مجتہد مطلق ہونا اور فقیہ ہونا امت کے اجماع سے ثابت ہے، اور اجماع کے مقابلے میں شاذ کا کوئی اعتبار نہیں ہوتا، اور اجماع کی مخالفت کرنا شریعت میں ناجائز اور حرام ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے واضح طور پہ فرمایا، من یشاقق الرسول من بعد ما تبین له الہدی ویتبع غیر سبیل المؤمنین نولیہ ما تولی ونصلی جہنم وساءت مصیرا، جو مومنین کے راستے سے ہٹ کر ایک نئی راہ اختیار کرے گا، جو اجماع امت کو چھوڑ کر ایک نیا طریقہ اختیار کرے گا، نیا راستہ اختیار کرے گا، نولیہ ما تولی، تو اس گمراہی کے راستے پر اللہ کہتا ہے ہم اس کو مزید چلا دیں گے، ونصلی جہنم، اور آخرت میں اس کو ہم جہنم میں داخل کر دیں گے۔ اجماع امت کی مخالفت کرنے کی یہ قرآن کریم نے وعید بیان فرمائی، اور اس آیت کریمہ سے یہ واضح ہو گیا کہ امت کی اجماع کے خلاف چلنا یہ ناجائز اور حرام ہے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیا کہ علیکم بالجماعہ، اللہ جماعت کے ساتھ جوڑا، علیکم بالجماعہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ید اللہ علی الجماعہ، اللہ کا ہاتھ جماعت پر ہے، اور فرمایا من شذ شذ فی النار، جو جماعت سے کٹ گیا اور اجماع امت سے ہٹ گیا اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا مجتہد ہونا یہ اجماع امت سے ثابت ہے۔ اب غیر مقلدین امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ مجتہد نہیں مانتے، گویا کہ اجماع امت کا انکار کر کے قرآن و حدیث کے اندر اجماع کی مخالفت کرنے کی جو وعیدات موجود ہے، غیر مقلدین ان وعیدوں کا مصداق ہے، اور قرآن کی بھی مخالفت کر رہے ہیں اور حدیث کی بھی مخالفت کر رہے ہیں، اور پھر بھی کہلاتے ہیں ہم اہل حدیث ہیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ مجتہد مطلق ہے، امت کا اس پر اجماع ہے۔ شوافع، مالکی، حنبلی تمام کے تمام امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو مجتہد مانتے ہیں، امام صاحب کو فقیہ مانتے ہیں، اور امام صاحب کے فضائل اور مناقب کے قائل ہیں، اور اس پر تمام کے تمام نے کتابیں لکھی ہیں۔ مالکیوں کی طرف سے مالکی فقہ کے بہت بڑے فقیہ اور امام علامہ ابن عبد البر رحمۃ اللہ علیہ نے مستقل اس پر کتاب لکھی، اس کا نام ہے الانتقاء فی فضائل ثلاثۃ الفقہاء۔ 3 فقہا کا اس میں تذکرہ کیا، ان کے فضائل اور مناقب کو بیان کیا۔ نمبر 1 امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، نمبر 2 امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، نمبر 3 امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ۔ ان تینوں کا تذکرہ اس کتاب میں موجود ہے، ان کے فضائل اور مناقب، امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے فضائل و مناقب کو ذکر کیا۔ شوافیوں کی طرف سے جو کتاب مشہور و معروف ہے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مناقب میں،
علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے تبیید الصحیفہ فی مناقب ابی حنیفہ، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مناقب، ان کے فقیہ ہونے پر ان کے مناقب میں ان کے فضائل مستقل کتاب لکھی ہے۔ حنبلیوں کی طرف سے بہت بڑا نام علامہ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ، جو صاحب میزان الاعتدال ہے، صاحب تذکرۃ الحفاظ ہے، اور تذکرۃ الحفاظ تو علامہ ذہبی کی وہ کتاب ہے جس میں علامہ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس بات کا التزام کیا ہے کہ اس کتاب کے اندر صرف انہوں نے محدثین کے حالات نقل کیے ہیں، اور اسی کتاب کے جب محدثین کے وہ حالات نقل کرتے تذکرۃ المحدثین میں، وہاں پر امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا ذکر بھی کیا ہے۔ گویا کہ حنبلیوں کے نزدیک اور امام علامہ ذہبی رحمۃ اللہ کے نزدیک جو جرح و تعدیل کے بہت بڑے امام ہیں، بہت بڑے محدث ہیں، وہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کے محدث مانتے ہیں۔ اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ جب تذکرہ کیا اسی کتاب تذکرۃ المحدثین کے اندر، تو وہاں پر جو انہوں نے عنوان قائم کیا بڑا عجیب ہے، فرماتے الامام الاعظم فقیہ العراق، یعنی علامہ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ جو حنبلی المسلک ہے، وہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو امام اعظم مانتے ہیں، عراق کا بہت بڑا فقیہ مانتے ہیں، تو یہ کتاب ان کی تذکرۃ الحفاظ ہے۔ تو یہی علامہ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ جو حنبلی المسلک ہے، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کے فضائل اور مناقب مستقل رسالہ لکھا جس کا نام مناقب ابی حنیفہ ہے۔ تو یہ امام علامہ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے۔ تو شوافع نے بھی امام صاحب کے فضائل میں کتابیں لکھی، مالکیوں نے بھی لکھی، حنبلیوں نے بھی لکھی، اور حنفیوں نے تو بے شمار لکھی ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ پوری امت مسلمہ کا اس بات پر اجماع ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ یہ مجتہد ہیں، فقیہ ہیں، اور بہت بڑے فقیہ، اتنے بڑے فقیہ ہیں کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ فقہ کے حاصل کرنے میں پوری دنیا جو ہے وہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی محتاج ہے۔ جب پوری امت مسلمہ کا اجماع اس بات پر ہے، اور اجماع کی مخالفت کرنا یہ قرآن و حدیث کے خلاف ہے، تو جب اگر غیر مقلدین امام اعظم ابو حنیفہ کی مخالفت کرتے ہیں، ان کے مجتہد ہونے کا انکار کرتے ہیں، تو گویا کہ وہ اجماع امت کا انکار کر کے اس وعید میں، قرآن و حدیث کی اس وعید میں داخل ہے۔ باقی اگر ان کی مرضی ہے کہ اجماع امت کا مخالفت کر کے اس وعید میں داخل ہو تو پسند نصیب اپنا اپنا، پسند اپنی اپنی، لیکن ہم اہل سنت والجماعت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو مجتہد مانتے ہیں، اور امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ مجتہد ہونا دلیل شرعی یعنی اجماع امت سے ثابت ہے۔